الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسند ربانی پر جلوہ افروز شہزادگان خانوادہ حضور مسیح ملت اور حضور شہید ملت علیہم الرحمت والرضوان اور میرے روبرو تشریف فرما عاشقان اہل بیت اطہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی وابستگی عطا فرمائی اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ میرے لیے ذرہ نصیبی، یہ میرے لیے خوش نصیبی، یہ میری خوش بختی کا مقام کہ اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہے کہ جس بارگاہ میں کشکول لیے وقت کے سلطان کھڑے نظر آتے اور بحیثیت خطیب یا بحیثیت مقرر نہیں، بحیثیت طالب علم، یوں سمجھ کر کہ اساتذہ بیٹھے ہیں اور ایک طالب علم اپنا سبق سنا رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جن کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں اور پھر جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی تلاوت اپنی گفتگو کے لیے موضوع بنایا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت و سعادت حاصل کروں. بھائی مائک جیسا ہے ویسا رہنے دے، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، کچھ بھی ڈسٹرب نہ کرے، ابھی جیسا تھا ویسا رہنے. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، شان مصطفی کو دیکھیں کہ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا
آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا اور آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں. شان مصطفی تو دیکھیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کل تک ہم پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور آج اللہ کے کرم سے اچھے لباس زیب تن کر چکے ہیں تو پرانے لباس والوں کی دوستی کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے. کل تک اگر جھونپڑی والے گھروں میں رہتے تھے آج اگر اللہ نے اچھا مکان عطا کر دیا تو جھونپڑی والے دوستوں کی دوستی کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. کل تک سائیکل پر چلنے کے لائق نہیں تھے اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ویلر عطا کر دیا تو ہم نے پیدل چلنے والے دوستوں کی جانب نگاہ اٹھانا گوارا نہیں کیا. لیکن آؤ شان مصطفی تو دیکھو. حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک خطبہ دیتے دیتے ممبر سے نیچے تشریف لائے. مسجد سے باہر قدم رنجائی فرمائی. دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے, کمر جھکی ہے, چہرے پر جھریوں نے اپنا اڈا جما لیا ہے, آنکھیں دھسی دھسی ہے. حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی 63 سالہ ہے, لیکن 63 سالہ زندگی کو اگر دیکھیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر کے زیادہ بال سفید نظر نہیں آئے, داڑھی کے زیادہ بال سفید نظر نہیں آئے. مصطفیٰ کو رب نے جتنا بہادر بنایا, آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت عطا فرمائی, کائنات کے خدا نے کسی دوسرے بشر کے اندر اتنی طاقت و قوت عطا نہیں فرمائی. لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ حضور اس عورت کے قریب گئے, آقا کی کمر جھکی نہیں تھی, اس بوڑھی عورت کی کمر جھکی تھی. میرے آقا کو دنیا والوں نے دیکھا کہ آقا نے بھی کمر جھکائی ہے, اپنے کان کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا ہے تاکہ اس کو بولنے میں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس نے اپنی کہانیاں سنانا شروع کیا, اس نے اپنی فریاد سنانا شروع کیا, اس نے اپنی رودات سنانا شروع کیا. حضور سنتے رہے, وہ سناتی رہی, حضور سنتے رہے, وہ سناتی رہی. اور حضور کے پیچھے پیچھے کہ جی ایک جانب ابو بکر کھڑے ہیں, ایک جانب عمر فاروق کھڑے ہیں, ایک جانب عثمان ذوالنورین کھڑے ہیں, ایک جانب مولا علی کھڑے ہیں. جلیل القدر اصحاب پیغمبر مصطفیٰ کے پیچھے اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب رخ یار پلٹے, ہم جلوے زیبا کا دیدار کریں, اپنے آنکھوں کو شرابور کریں. مصطفیٰ کریم سنتے رہے. جب اس نے اپنی کہانی سنا ڈالی, آقا سے اجازت طلب کرتی ہے, اپنے لاٹھی کو ٹکاتی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے الٹے قدم اپنے گھر کی جانب جا رہی ہے. حضور نے چہرے زیبا پلٹایا ہے, صحابہ کی آنکھیں پر منور ہو گئی. آقا کریم کے غلاموں نے پوچھا, آقا اس نے بڑی مشقت میں ڈالا, آقا اس نے بڑی مصیبت میں ڈالا, آقا اتنی دیر تک کمر جھکائے آخر اس کی کیا سن رہے تھے؟ کائنات کا پیغمبر برجستہ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے غلاموں سنو, یہ نہ دیکھو کہ میں کیا سنا رہی تھی, بات فقط اتنی ہے کہ پورے شہر میں اس کی کوئی نہیں سنتا. اگر محمد بھی اس کی بات نہ سنے تو اپنی بات سنانے کس کے دربار میں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شہید ملت, عرس مسیح ملت, دربار ربانیہ. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ, کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. اور آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں, وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں, وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. شریعت کا قانون ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق نہ رکھے. آدمی اچھا نہیں لگتا تو سلام کلام پر موقوف رکھے, زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن سلام کلام سے انقطاع شریعت نے 3 دن سے زیادہ منع فرمایا. لیکن آقا کی شان تو دیکھو کہ رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ, کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں, وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. اور آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے, منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے, منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم
وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ اور اس کلام کا آخری شعر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کلام کو اپنے اندر سمویا ہوا یہ شعر، جس کلام کا حاصل کلام، جس کے پڑھنے کے لیے میں نے پورے کلام کا انتخاب کیا، کہ رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا کسے آتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا۔ تاجدار بریلی نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، پیاسے نہ ہم رہیں گے یہ محشر میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی یہ کوثر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، عرس مسیح ملت، دربار ربانیہ، دربار ربانیہ، شہزادگان اہل بیت، حضرت علامہ سید شاغل امام صاحب قبلہ، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، پیاسے نہ ہم رہیں گے یہ محشر میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی یہ کوثر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اور تنہا اسی کے نام سے دشمن تبد حواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن کا بد حواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اور بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن کا بد حواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر،
یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیب، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے۔ سنجیدگی سے نعرہ لگانا ہے تکبیر، رسالت، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تشریف رکھیں۔ پیاسے نہ ہم رہیں گے یہ محشر میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساتھی یہ کوثر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیب، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور یہ دشمنی ہے اور ان کے گھر کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمہید کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا مجھ سے پیشرو خطیب نے اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے، لیکن میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کی دسترخوان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اہل علم کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کا ایک جھلوٹ جو یہاں پر آیا ہے وہ بھی اسے سمجھ سکے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد، بڑی توجہ چاہوں گا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب غلاموں سے فرمائیے کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے گھر والوں کی محبت، میرے گھر والوں کی نہیں، محبت تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ، محبت عربی لفظ ہے، اہل علم بیٹھے، محبت عربی لفظ ہے، اگر قرآن کریم کی آیت کریمہ میں یہاں لفظ محبت کا استعمال ہوتا تو خالق وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی جس کے کلام کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے کلام کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں لفظ محبت کا استعمال ہوتا لیکن رب تبارک و تعالی نے لفظ محبت کا استعمال کیا نہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ رب نے جب محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تو ہم بھی محبت کا لفظ استعمال محبت کے لفظ کا استعمال نہ کریں۔ یہ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے محبت کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم محبت اپنی آسانی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ میں لفظ محبت سمجھانے کی نازک سی کوشش کر رہا ہوں، بڑے نازک موڑ پر دعا کرے کہ اللہ کریم جو چاہتا ہوں وہ زبان سے جملہ ادا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مودت کا استعمال کیا، آخر کیوں؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے اسے واضح کروں گا، گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ محبت دیکھیں کہتے کس کو ہے؟ محبت کے لیے کسی نہ کسی ایک وجہ کا ہونا شرط ہے، کوئی ایک وجہ ہوگی تو محبت ہوگی۔ یہاں کوئی خطیب آئے اچھی تقریر کرے آپ اس سے محبت کریں گے، میں پوچھوں گا کیوں تو آپ کہیں گے خطابت کا لہجہ اچھا تھا۔ کوئی سناخہ آئے مترنم انداز میں نعت مصطفیٰ سنائے آپ محبت کریں گے، میں پوچھوں گا کیوں آپ کہیں گے کہ ترنم اچھا تھا۔ مسجد کا مؤذن اذان اچھی دے اس کے لحن کو سن کر آپ اس سے محبت کریں گے، میں پوچھوں گا کیوں آپ کہیں گے کہ لحن اچھا ہے۔ امام کی تلاوت کو سن کر مقتدی گوش بر آواز ہو جاتے ہیں، گوش بر قرات ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو سکون اور ان کے دل کو طمانینت پہنچتی ہے، مقتدی اس سے محبت کرتے ہیں، میں پوچھوں گا کیوں؟ جواب دیں گے کہ امام صاحب کی قرات اچھی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا نیچر تو یہ ہے کہ محلے میں 4 دکان ہو اور ایک دکاندار کا اخلاق اچھا ہو تو گراہک اس کے پاس جاتے ہیں، کسٹمرز اس کے پاس جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اس کے پاس کیوں، وہاں سامان نہیں ملتا کیا؟ تو وہ کہیں گے 4 قدم زیادہ چلنا پڑے لیکن اخلاق کی وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اخلاق اچھا ہے۔
اگر کوئی سخی لاتا ہے اور اپنی دولت کے انبار غریبوں پہ لٹاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، میں پوچھوں گا کیوں؟ جواب دیا جائے گا کہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ محلے کا کوئی بہادر شخص ہے جو غریبوں کی دلجوئی اور غریبوں کی مدد کے لیے ظالموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، میں پوچھوں گا کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ غریبوں کا ساتھی ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، غریبوں کا ہم نوا ہے۔ لیکن آؤ تھوڑا سا اور پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خطیب آئے آپ اس کی خطابت کی وجہ سے محبت کریں، لیکن دوسرے سال کوئی دوسرا خطیب آ گیا، آپ نے اس کی خطابت کو سنا، اس سے بھی محبت کر بیٹھے۔ میں نے پوچھا محبت ہو گئی؟ کہا پہلے والا خطیب بھی تو محبت کرنے والا تھا۔ آپ یہ جواب دیں گے کہ پہلے والے خطیب کا لہجہ اچھا تھا، یہ جو خطیب آیا اس کا لہجہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے محبت پہلے والے سے تھی وہ کم ہو گئی، اب ہماری محبت ہمارے دل پر اس خطابت کا چرچا ہے۔ آگے بڑھتے جاؤ، مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہو، خدا نہ خواستہ اس کی آواز میں انفیکشن ہو گیا، گلے میں خرابی آ گئی، اذان کا دینا وہ بند کر دیتا ہے، آواز موٹی ہو گئی، آپ نے محبت کا رخ تبدیل کر دیا، کسی دوسرے مؤذن کو لے آئے کیونکہ اس کی آواز اس سے اچھی ہے، اب محبت کا رستہ بدل گیا۔ امام کی قرات اچھی تھی، دوسرا امام نظر آیا، پہلے سے محبت دور ہو گئی۔ ارے ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ بچپن میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، جوان ہوتے ہوتے دشمن بنتے نظر آتے ہیں، جوانی میں کسی سے محبت کرتے ہیں، بڑھاپا آتے آتے اس سے دشمن بنتے نظر آتے ہیں۔ اور تو اور آگے چلوں، محلے میں کوئی کالے کلوٹے سے محبت نہیں کرتا، محلے میں کوئی بدصورت سے محبت نہیں کرتا، محلے میں کوئی غریب سے محبت نہیں کرتا۔ اور آگے چلوں، ضروری نہیں کہ آپ جس سے محبت کریں پورا محلہ اس سے محبت کرے، ضروری نہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے سارا سماج اس کو سارا سماج اس کو چاہے۔ آؤ قرآن کریم کے اس لہجے پر تاج چاہوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی تو دیکھو، رب جانتا ہے کہ میرے بندے جب محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تلاش کرتے ہیں، جب تک وجہ ہے تب تک محبت ہے، وجہ نہیں محبت نہیں، سبب نہیں محبت نہیں، ریزن نہیں لو نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے دنیا والوں سے محبت کرنا تو دنیا کی وجہ دیکھ کر، مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا تو کوئی وجہ نہیں دیکھنا، بس اتنا دیکھنا کہ اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا ڈی این اے پایا جاتا ہے، اس لیے ان سے محبت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، نعرہ تکبیر۔ محبت کے لیے وجہ چاہیے، توجہ رکھیں گے، محبت کے لیے وجہ چاہیے، سبب چاہیے، مودت کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے۔ اب یہیں سے ایک جملہ کہوں گا، اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیں گے۔ سید اگر عالم ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر جاہل ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر پیر ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر مرید ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر مسند تدریس پر جلوہ فگن ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید کرانہ اسٹور میں بیٹھا ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر گورا ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر کالا ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر بہادر ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر کمزور ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر صحت مند ہے تب بھی محبت کرنا ہے، سید اگر بستر مرض میں ہے تب بھی محبت کرنا ہے، کیونکہ دنیا والوں سے محبت دنیا کے سبب سے ہوتی ہے، آل مصطفیٰ کی محبت خون مصطفیٰ کی وجہ سے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت سید شاغر امام صاحب قبلہ، شہزادگان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ نظریہ ذہن میں رکھیں، آل رسول کی محبت کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم یہ تشریف فرما مشائخین طریقت جلوہ گر، حضور مسیح ملت کی نشانیاں جلوہ گر، ہم ان کے ہاتھوں کو اگر بوسہ دیتے ہیں تو کیوں؟ ان کے چہرے پر نور ہے اس لیے نہیں، ان کا لباس اچھا ہے اس لیے نہیں، یہ کلام اچھا لکھتے ہیں اس لیے نہیں، ان کا بیان اچھا ہے اس لیے نہیں۔ ایسے کام کرنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ ہم جو محبت کرتے ہیں اس کی فقط ایک وجہ ہے
کہ ہم ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتے. ان ہاتھ کے اسکین کے اندر جو خون بہ رہا ہے یہ خون کہیں اور سے نہیں, حیدر کرار علی شیر خدا سے میچ کرتا ہے, اس لیے محبت کرتے ہیں. آل رسول کی محبت کا ایک ہی مقصد ہے کہ نسبت مصطفیٰ اگر دل میں ہے تو آل رسول کی محبت ہوگی, اگر نسبت نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اور اگر آل رسول کی محبت اللہ نے عطا نہیں فرمائی تو دنیا کا بڑا سے بڑا نمازی آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن اس کے لیے تیار کر رکھا. زندہ باد. اب آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چونکہ عنوان تھا شہید اعظم کانفرنس, مجھ سے پیشرو خطیب نے جہاں چھوڑا وہاں سے 6 بجے. دنیا میں آپ نے سنا ہوگا خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ آئے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہت آئے. میں خدا نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئے, میں نبی ہوں, ہے نا. آج تک کوئی ایسا دکھاؤ کہ جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا. کوئی ہے جو حسین ہونے کا دعویٰ کرے؟ نہیں. کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم خدائی کا دعویٰ کریں گے, لوگ ہماری پوجا کریں گے, ہے نا, لوگ ہمیں سجدہ کریں گے. اس خمار میں وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے. تکبر کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کے بعد, یہ تکبر کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا. توجہ رکھیں گے, نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس لیے نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا, لوگ میری نبوت کا اقرار کریں گے, میرے پیروکار بڑھیں گے, میرے ماننے اور چاہنے والے بڑھیں گے. لیکن آؤ, حسین ہونے کا دعویٰ کوئی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے اگر حسین ہونے کا دعویٰ کیا تو جوان علی اکبر کو کٹانا پڑے گا, علی اصغر کو تڑپنا دیکھنا پڑے گا, سکینہ کی پیاس دیکھنی پڑے گی, عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھنا پڑے گا. وہاں نذرانے دیے جاتے ہیں, یہاں سر دینا پڑے گا. اس لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امداد حسین, خاندان حسین, شان حسین. حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا حسین ہونے کا دعویٰ. حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے وہ جگر چاہیے, اور اس جگر کے لیے ماں فاطمہ چاہیے. نہ کسی کو ماں فاطمہ نصیب ہوئی, نہ کسی کو حسن نصیب, نہ کسی کو حسین نصیب. نہ ویسا بچہ ہے نہ پھر ویسا جگر ہے. یہ کام اہل بیت کے حصے کا تھا, رب تبارک و تعالیٰ انہیں حصے میں عطا فرما دیا.